ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے چیلنجز آف ریلیشن شپ بلڈنگ، یہ موضوع ایسا ہے جس پہ کافی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں 2-3 باتیں بس عرض کروں گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے سوالات کیجئے۔ دیکھیے، اس وقت دنیا میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ بہت بڑی آبادی اس عقیدے کے ساتھ یا اس بلیف کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے کہ ہر کام پیسے سے ہوتا ہے، اور پیسے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، پیسے سے کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اور پیسہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک طبقہ تو دنیا میں وہ ہے جو اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو شعوری طور پر اس پہ بلیف نہیں کرتا، لیکن اس نیریٹو یا اس کہہ لیجئے اس فضا سے ایکسپوز رہنے کے نتیجے میں اور اس کے زیر اثر ہے، یعنی وہ شعوری طور پر تو ایسا نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے اور پیسہ ہی سب کچھ ہے اور اصل ضرورت ہوتی ہی پیسہ ہے، لیکن وہ اس نیریٹو یا اس کہہ لیجئے اس فضا سے متاثر ضرور ہوا ہے۔ اور کچھ دنیا میں ایک مائنورٹی ایسی بھی الحمدللہ ایگزسٹ کرتی ہے جو اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا نام پیسہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصل ضروریات کچھ اور ہیں۔ یوں کہیے کہ ہمارا جو شعور تعلق ہے، شعور تعلق سے مراد یہ ہے کہ تعلق کیوں ضروری ہے، تعلق کسے کہتے ہیں، تعلق ہماری ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، یہ اس پوری فضا میں اس کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اور یہ سمجھ سکنا کہ ہماری بہت بڑی ضرورت تعلق ہے، یہ احساس بہت سے لوگوں کو نہیں ہے۔ تو تعلق سے میری کیا مراد ہے، میں 1-2 جملوں میں اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی کے بیٹے یا بیٹی ہوتے ہیں آپ، تو رشتے کے اعتبار سے آپ چونکہ بیٹی ہیں یا بیٹا ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا رشتہ موجود ہے ان کے ساتھ، لیکن تعلق سے ہماری مراد رشتے میں آ جانا ہی نہیں ہے، بلکہ تعلق سے ہماری مراد یہ ہے کہ آپ ان کا اعتماد انجوائے کریں، یعنی ان کا اعتماد حاصل ہو آپ کو، اور آپ ان پر اعتماد کر سکیں، آپ ان کے ساتھ رہنے میں خوشی اور سکون محسوس کر سکیں، آپ اپنی کوئی بھی بات آسانی سے ان سے کہہ سکیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکیں، اپنے مسائل ایک دوسرے کو بتا سکیں، اپنی بات ایک دوسرے کو بتا سکیں، بہت رسپیکٹفل مینر میں ایک دوسرے کو بتا سکیں۔ اور تعلق جیسے جیسے گہرا ہوتا ہے تو پھر قرب کی خواہش، یعنی ہم ایک دوسرے کے قریب رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اسپرٹ آف ٹوگیدرنس جو ہے وہ بھی اور پروان چڑھتی ہے۔ تو یہ بھی ایک خواہش تعلق کا ایک نتیجہ ہو جاتی ہے۔ پھر تعلق اور گہرا ہوتا ہے تو جس سے ہمارا تعلق گہرا ہوتا ہے اس کی انکہی باتیں ہمیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں، یعنی جو وہ کہہ رہا ہے وہ تو سمجھتے ہی ہیں، لیکن جو وہ نہیں کہہ رہا وہ بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اس کے کہہ لیجئے اس کو بہت اچھی طرح ہم سمجھنے لگتے ہیں، اس کو جاننے لگتے ہیں، اور وہ ایسا کیوں ہے یہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات نہیں ہوتی۔ مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری ہی کوئی ریفلیکشن ہو، وہ ایک مختلف انسان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو 2 انسان ہیں ان کے درمیان اکٹھی زندگی گزارنے کی خواہش بڑھنے لگتی ہے، اور دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز ہمارے لیے اہم ہو جاتی ہیں، یعنی وہ کیا چاہتا ہے یا کیا چاہتا ہوگا، اس نے بولا تو نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے یا کیا چاہتا ہوگا، لیکن میرے لیے وہ خواہش
اس کی خواہش یا اس کی توقعات میرے لیے اہم ہو گئیں۔ پھر کسی تعلق کے اندر محبت بڑی اہم چیز ہوتی ہے، تو محبت کیسے ڈیفائن ہو سکتی ہے کہ میری ضرورت اور کسی اور کی ضرورت، اس میں میرے لیے دوسرے کی ضرورت اپنی ضرورت سے زیادہ اہم ہو جائے، تو یہ ایک اسٹیٹ ہے کہ آپ محبت کے اندر آپ جا رہے ہیں۔ آپ کو دوسرے کی خواہش اپنی خواہش سے زیادہ اہم لگنے لگے، یہ بھی ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت پڑھے لکھے آدمی سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کی بڑی ضروریات کیا ہیں، تو بہت سارے لوگ ان بڑی ضروریات میں تعلق کو اپنی ضرورت کے طور پر ڈسکرائب نہیں کریں گے۔ تعلق جو ہے وہ بلکہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ پیسہ اتنی بڑی ضرورت ہے، مطلب پیسے کو وہ ضروری سمجھیں گے لیکن تعلق کو ضروری نہیں سمجھیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ انسان کو نہیں چاہیے ہوتا، لیکن تعلق کی جو اہمیت اور ضرورت ہے وہ ان کو اس طرح واضح نہیں ہو سکی ہے۔ اور جو شعور تعلق ہے، جس کے اندر میں یہ والی باتیں کہہ رہا ہوں کہ تعلق کہتے کسے ہیں، تعلق بنتا کیسے ہے، تعلق کیوں ضروری ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھے نہیں ہیں۔ اور جب تعلق جیسے جیسے بلند ہوتا ہے تو پھر ہمیں دوسرے کی توقعات سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ہمیں دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا ہمارے لیے اپنی خوشی کا سامان پیدا کرتا ہے، دوسرے کو راحت دینا ہمارے لیے اپنی خوشی کا سامان پیدا کرتا ہے، دوسرے کی نیڈز اپنی نیڈز پہ پریفر کرنے لگتے ہیں، دوسرے کی وانٹس اپنی وانٹس پہ پریفر کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وہ پوائنٹ آتا ہے جس میں دوسرے کی وانٹس اپنی نیڈز پر پریفر کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی آگے کی بات ہے، لیکن یہ کہ اب اگر انسان کے پاس علم موجود ہوتا ہے تو پھر وہ اس تعلق کے اندر ایک نیا رنگ پیدا ہوتا ہے، اور اس تعلق کے اندر تزکیے اور تربیہ کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس محبت کے اندر اگر مجھ سے کسی بہت سمجھدار انسان کو محبت ہو جائے گی، یا آپ سے کسی بہت قابل انسان اور بہت علم والے انسان اور بہت باکردار انسان کو محبت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ محبت ہمارے ساتھ دو کام کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری جو تعلق کی نیچرل نیڈ ہے وہ بھی ایڈریس ہوتی ہے، اور دوسری ہماری تزکیے کی بھی نیڈ ایڈریس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت سمجھدار، بہت قابل انسان ہے۔ وہ میری خواہشات کو اہمیت دیتا ہے، لیکن میری خواہشات کو ٹھیک کرنے کی بھی کہہ لیجیے وجہ بن جاتا ہے، تو وہ بلائنڈلی میری وشز کو فالو نہیں کرتا۔ تو ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کی یا ہمارے معاشرے کی جو بہت بڑی ضرورت تھی تعلق، وہ ایڈریس نہیں ہو سکی ہے، اور ہماری سوسائٹی میں بلکہ پوری دنیا میں انڈیویجوالزم جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے ایک آئلینڈ میں رہنا چاہتا ہے، اپنے آئلینڈ سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ اس کی جد و جہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آئلینڈ کو کمفرٹیبل کر لے، اپنے آئلینڈ کو ایکوپ کر لے، اپنے آئلینڈ کو بہت ریسورسفل کر لے، اور اپنے آئلینڈ کو ایسا بنا لے کہ کسی اور سے اس کو کچھ بھی کبھی بھی کوئی کام ہی نہ پڑے، کچھ جانا ہی نہ ہو، کچھ چاہیے ہی نہ ہو، اور وہ اپنے آئلینڈ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ لائف کے طور پر وہ اپنے آپ کو زندگی گزارے۔ یہ ایک ایلوژن ہے، اس کے نتیجے میں زندگی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے تعلق۔ ایک چیز اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تعلق جو ہے وہ دینداری کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا نام ہے۔ یعنی آپ دینداری کے تقاضے پریکٹیکلی اس دنیا میں اس روئے ارض پر چلتے پھرتے کیسے پورے کر سکتے ہیں، وہ حسن تعلق کی وجہ سے پورے کر سکتے ہیں۔ یعنی اپنے ریلیشن شپس کو خوبصورت بنا کر آپ وہ بندگی کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ تو تین بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تعلق جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ پہلی یہ ہے کہ تعلق ہماری نفسیاتی ضرورت ہے، ہماری اپنی نفسیاتی ضرورت ہے۔ تعلق جب ہم تعلق میں نہیں ہوتے تو یہ ہمارے اپنے لیے بڑی بے چینی اور بحران والی کیفیت ہوتی ہے۔ مطلب دنیا میں آئل کے کرائسس سے زیادہ بڑا کرائسس ہے ریلیشن شپ کا کرائسس، جس میں انسان جو ہے وہ واقف کاروں کے ہجوم میں تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے پاس اس کے فون بک کے اندر سینکڑوں کانٹیکٹس اسٹورڈ ہیں، اس کی سوشل میڈیا میں سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کے انسانوں کے
یعنی واقف کاروں کے ویب میں تو ہے لیکن تعلق کی ویب اس کو نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑی اور تکلیف دہ صورتحال ہے. تو تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی نفسیاتی ضرورت ہے. یہ کیسے ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں. اگر آپ پانی، کوئی ایسا پانی آپ کو دیکھنا نصیب ہو جس کے اندر گیلاہٹ نہ ہو، یعنی پانی تو ہے لیکن وہ گیلا نہیں کرتا، یا کوئی شہد تو آپ نے دیکھا ہو لیکن وہ شہد میں مٹھاس نہ ہو، تو گیلا کرنا جو ہے وہ پانی کی سب سے بنیادی فطری جوہر ہے پانی کا، کہ پانی گیلا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کا جو فطری جوہر ہے، انسان کا جو سب سے بنیادی جوہر ہے، وہ اس کا جوہر تعلق ہے. اور جب انسان اپنے جوہر تعلق، یعنی انسان کی سب سے بڑی کیپیسٹی، بلکہ میں تو انسان کی کریٹیوٹی کے 3 بڑے مصارف ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے تعلق کو خوبصورت بنانے میں یوٹیلائز ہو. میری کریٹیوٹی میرے ریلیشن شپس کو خوبصورت بنانے، میرے ریلیشن شپس کو ٹوٹنے سے بچانے، میرے ریلیشن شپس کو امپروو کرنے، میرے ریلیشن شپس کو پروٹیکٹ کرنے میں میری کریٹیوٹی یوٹیلائز ہو. یہ بہت بڑا مصرف ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ تعلق جو ہے وہ اس وقت ہمارے یہاں اس طرح ہم نے محسوس نہیں کیا. اور جو وہ 3 وجوہات میں بات کروں کہ ہماری اپنی نفسیاتی ضرورت ہے، یعنی تعلق نہ ہونے کے نتیجے میں ہم نفسیاتی صحت یا نفسیاتی کہہ لیجئے اعلیٰ ترین نفسیاتی صحت کا تجربہ نہیں کر سکتے گہرے تعلق کے بغیر. دوسری جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ بندگی کے تقاضے نہیں نبھائے جا سکتے تعلق میں. انسانوں سے تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر بندگی کے تقاضے نہیں نبھائے جا سکتے. اور تعلق کیوں ضروری ہے، اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی تربیہ کے لیے تعلق ایک نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ ہے. آپ اپنے بچوں کی تربیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تربیہ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے بچوں سے گہرا تعلق نہ بنا پائیں. تو بچوں سے گہرا تعلق بننے کا بھی مطلب وہی ہے جو میں نے تعلق کے بارے میں بتایا ہے، کہ وہ آپ سے سہولت سے اپنی بات کہہ سکیں، وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں، وہ آپ کی پریزنس کو انجوائے کرنا چاہیں، آپ کی پریزنس کے اندر وہ بہت رسپیکٹفل محسوس کرتے ہوں، اپنی ہر بات آپ سے مشورہ لینا چاہیں، آپ پر اعتماد کر سکیں، آپ کا اعتماد حاصل کر سکیں. آپ کی توقعات ان کے لیے، یعنی تعلق جب بہت ایک اونچے لیول پہ آ جاتا ہے تو پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس میں ایک دوسرے کی توقعات ایک دوسرے کے لیے اہم ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز یا ایک دوسرے کی خوشی جو ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت ہوا یہ ہے کہ ہم اتنی مصروف زندگی گزار رہے ہیں، یا زندگی کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ تعلق بہت نظر انداز ہوا ہے اور اس سے بڑے نقصانات ہوئے ہیں. میں ایک سچویشن ابھی اگر آپ سے کہوں کہ 8 سے 100 سال پہلے کسی آدمی کو یہ کہا جاتا کہ تم اپنی محبوبہ کو اپنا ایک پھول جو ہے وہ پیش اگر تمہیں کرنا ہے تو تم اس کے لیے ایک سروس کا انتخاب کرو گے جو سینٹیمنٹس کے نام سے ایگزسٹ کرتی ہے، اور تم اسے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرو گے اور اس میں فلاور چوز کرو گے اور پھر اس کو بتاؤ گے کہ میری محبوبہ کو آپ جو ہیں وہ گلاب کا پھول جا کے دے دیجئے گا اور اس میں غالب کا یہ شعر بھی ڈال دیجئے گا. تو اس سے تمہیں کتنی تسلی اور کتنی خوشی حاصل ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ 100 سال پہلے اگر آپ کسی آدمی سے یہ کہتے تو وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے. وہ کہتا کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ میری محبوبہ کو میں اپنے ہاتھ سے جا کے گلاب کا پھول دوں گا، اور یہ میرا اور اس کا تعلق ہے، میرے اور اس کے معاملے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، اور یہ درمیان میں سروس کون سی آ گئی جس میں کوئی. تو آپ کہیں گے نہیں، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تم اتنے مصروف ہو جاؤ گے اور تمہارا ہر ٹائم جو ہے نا اس کی ایک پرائس ہوگی. اور پیچھے چلے جائیں، تھوڑا 300-400 سال پیچھے چلے جائیں، تو اگر آپ کسی انسان سے یہ کہتے ہیں نا کہ گلاب کے پھول جو تمہیں اپنی محبوبہ کو دینے ہیں وہ کسی بندے نے خود ہی باغ سے توڑ لیے تھے اور وہ ٹیبل پہ سجائے بیٹھا ہے، اور تمہاری جیب میں پیسے ہونے چاہیے اس پھول کو خریدنے کے، تو اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم وہ پھول خرید سکتے ہو اور تم جا کے اس کو دے دینا. تو اور پیچھے چلے جائیں تو اس بات پر بھی
ہنگامہ ہو جاتا، وہ بڑا اس بات کو مائنڈ کرتا، وہ کہتا آپ کیسے آدمی ہیں، مطلب میں اپنی محبوبہ کو اگر پھول دوں گا تو وہ پھول میں خود باغ سے جا کے توڑوں گا، میں اسے اپنے شوق سے اپنے جذبے سے پسند کروں گا، اس کو میں پک کروں گا اور پھر اپنے ہاتھ سے لے جا کے اس کو جا کے دوں گا، یہ میرا معاملہ ہے۔ اور اس کے اندر اس کے سینٹیمنٹس، اس کے ایموشنز، اس کی فیلنگس، یہ سب شامل ہوتی ہیں۔ لیکن اب ہم اور فاسٹ فارورڈ ذرا ماڈرن لائف میں آ جاتے ہیں، تو ایک ٹائم وہ تھا جب پھول مل جاتے تھے، خریدتے تھے ہم، پھر اور آگے بڑھے، پھر وہ پھول دینے والا بھی ایک سروس آ گئی، اس نے کہا کہ سینٹیمنٹس کی سروس ہے، آپ آفس میں بیٹھے رہیں، بیوی کو گھر پہ پھول بھجوا دیجئے گا۔ پھر اور آگے چلتے ہیں، زیادہ ماڈرن ہو گیا، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی بھی کیا ضرورت ہے، وہ اتنے اچھے اچھے ایموجیز موجود ہیں، اتنی خوبصورت سی چیزیں موجود ہیں، یہ آپ ایسی سروس ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ اپنے موبائل سے ان کو بس مطلب دے دیں۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں، میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں اپنے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کو آپ کی بیوی نے کبھی کوئی تحفہ دیا، یا آپ کو یہ میں اس کپل کی بات کر رہا ہوں جو اپنے پرابلم شیئر کرنے کے لیے مجھ سے آیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے ان کو ایک تحفہ دیا تھا، میں نے ان کو تحفے میں ایک چیز بھیجی تھی۔ میں نے کہا بھیجی تھی تو یہ کہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ساتھ تو رہتی ہیں، لیکن میں دیر سے آتا ہوں، یہ سو چکی ہوتی ہیں، تو میں نے ایک سروس ایک چوز کی اور اس کو میں نے آرڈر دیا، اور اس نے گھر جا کے کسی نے ان کو کیک ڈیلیور کر دیا، ان کو گھر جا کے کسی نے پرفیوم ڈیلیور کر دیا، ان کو گھر جا کے کسی نے کوئی اور چیز ڈیلیور کر دی۔ تو ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں اس لیے کہ اظہار محبت بھی اب پیسوں سے ممکن ہو رہا ہے، مطلب یہ والی جگہ پر ہم چلے گئے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے چیزیں جو ہیں وہ اہم ہو گئی ہیں، کام اہم ہو گئے ہیں اور انسان غیر اہم ہو گئے ہیں۔ مطلب کام اور چیزیں انسان سے زیادہ اہم ہو گئی ہیں، یعنی بس چیزیں بہت بار بار چیزوں کا خیال آتا ہے، بار بار چیزوں کو بہتر کرتے ہیں، بار بار اپنے کاموں کی مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس سے نکلنا ہوگا اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جب ہماری لائف میں کمفرٹ ایڈ ہوتی ہے تو کیا چیز سبٹریکٹ ہوتی ہے، تو اس کو سوچنا ہوگا۔ اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ وقت نکالنا پڑے گا، اپنے ساتھ وقت لگانا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوا ہے جو اپنے آپ کو نہ سمجھ سکنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان کے اندر تعریف سننے کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ ارج ہے اس وقت آج کے جدید آدمی میں اپنی تعریف سننے کی، بلکہ وہ تعریف سننے کو اپنا حق سمجھتا ہے، بلکہ ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ نے میری تعریف نہیں کی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ تعریف کیے بغیر اور پیسہ خرچ کیے بغیر آپ اپنے بیلفڈ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، اگر میں یہ سوال کروں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیسے خوش رکھیں۔ مطلب اگر یہ شرط لگا دی جائے، اگر میں یہ کنڈیشن لگاؤں کہ آپ نے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا، ایک پینی بھی خرچ نہیں کرنی، اور آپ نے تعریف بھی نہیں کرنی، اور آپ نے بیوی کا دل جیتنا ہے، یا آپ نے اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے، یا آپ نے اپنے بچوں کا دل جیتنا ہے، یا آپ نے اپنے پیرنٹس کا دل جیتنا ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم وہ سارے آداب بھول چکے ہیں جو یعنی انسان نے جو تہذیب ہوتی ہے نا، وہ آداب محبت کو اور اخلاق کو بلند رکھتی ہے۔ یعنی جو بڑی تہذیب ہوتی ہے وہ آداب، یعنی محبت کے اظہار، محبت کے آداب یہ سکھاتی ہے، اور اس کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو ابھی اس وقت جو مادیت ہے اس نے یہ بڑا نقصان کیا، اور اب یعنی ہماری جو روایتی تہذیب تھی اس کے اندر تعلق بہت اہم تھا۔ تو بہرحال میں ابھی اس وقت چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں اگر کچھ کویسچنز ہیں تو آپ مجھ سے کیجئے، تاکہ پھر ان پر بات ہو سکے۔ میں کچھ بکھری باتیں میں نے تعلق کے اراؤنڈ کی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور کیجئے مجھ سے، میں
جاننا چاہوں گا. میرا یہ سوال ہے، میرا سٹی اسٹاک ہوم ہے، اور میرے بچوں کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ یہاں پہ بچوں کو اسکول میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے، اور ڈیسائیڈ کرنا ان کا بیسک رائٹ ہے. تو میں خود بھی اس چیز کو سمجھتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو گھر میں رولز کے مطابق بتائی جائیں تو بچے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ بہت اچھا، شکریہ مہوش صاحبہ. ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ رائٹس کی کانشیسنس جو ہوتی ہے، یا بہت زیادہ اپنے حق کا احساس، اپنے حق سے محبت، اپنے حق کے پروٹیکشن کی فکر، اپنے حق کی بہت زیادہ گفتگو، اور اپنے حق کے حوالے سے بہت زیادہ ایک کہہ لیجئے یہ احساس کہ مجھے اپنے حقوق کا ہر صورت میں تحفظ کرنا ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو بندگی کے نتیجے میں آئیڈیلی ہونا چاہیے. بندگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس میں اپنے فرائض اور یا اپنی آبلیگیشنز کی جو کانشیسنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جب ہم اس وقت دنیا چونکہ بہت زیادہ اپنے حق کی آواز اٹھانے، اپنے حق کو محسوس کرنے، اپنے حق کو ڈیفائن کرنے، اپنے حق کو پروٹیکٹ کرنے کی ہمیں کانسٹنٹلی یہ ٹریننگ ملتی ہے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں. مطلب ہمیں اس بات کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور ہمیں اس بات کا کم احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا ہوا، اس کی طرف نگاہ کم ہوتی ہے. میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، مجھے کیسا ٹریٹمنٹ ملا، اس کی پریشانی زیادہ ہوتی ہے. مجھ سے کیا ہوا، اس کی پریشانی کم ہوتی ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے بچے کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے ڈیسیجنز خود کرنے ہیں، تو اس میں ایک بات تو اچھی ہے کہ ڈیسیجنز اپنے خود کرنے چاہیے، یا جو آپ نے بات کہی وہ. لیکن یہ کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ اپنے بچوں کے ساتھ بڑھے گا تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ شیئرنگ کرے گا، آپ سے مشورہ لے گا، آپ سے اپنی چوائسز جو ہے وہ ریویو کروائے گا، آپ میٹر کریں گے اس کی لائف میں. لیکن اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ ایک نیریٹو ہے جس کو ہم ایک لفظ میں بیان کر سکتے ہیں، وہ ہے پرسنل اسپیس. تو جدید جو زندگی ہے اس میں پرسنل اسپیس کی اہمیت پرائیویسی سے زیادہ ہوتی ہے، اور روایتی معاشرے میں پرائیویسی کی اہمیت پرسنل اسپیس سے زیادہ ہوتی ہے. یعنی پرسنل اسپیس یہ ہے کہ بھائی آپ یہ جو کانشیسنس ہے نا کہ بھائی یہ میرا ایریا ہے، اس کے اندر آپ کون ہیں، آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں، آپ مطلب میں کروں گا، یہ میں خود کروں گا. تو ایک حد تک یہ بات اچھی ہے، یہ اس لحاظ سے اچھی ہے کہ یہ بچے کی اپنی ایک خودی ہے، بچے کی اپنی ایک اللہ نے اس کے اندر ایک رکھا ہے، اپنے اختیار کو وہ محسوس کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے. تو اصولی بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ وہ اپنے فیصلوں میں آپ سے مشورہ کرنا چاہے، اور یہ ہم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. آپ سے بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اپنے فیصلوں میں اپنے پیرنٹس سے لازمی مشورہ کریں، آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا سکتا. ایون یہ اگر کوئی ایکسپیکٹیشن بنا کے بیٹھ جائے تو بھی مشکل ہو جائے گی. یہ کام خود ہی ہوگا، یہ کام اس وقت ہوگا جب آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو اسپیس بھی دیں گے، آپ کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے، اور آپ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوگا. اسی طرح اس وقت بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کا موقع نکالیے. یہ جو بامعنی کانورسیشن ہوتی ہے، میننگ فل کانورسیشن ہوتی ہے، یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم سیف محسوس کرتے ہیں کسی کی پریزنس میں، ہم اپنے اندر کی باتیں آسانی سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی کی پریزنس میں ایسا محسوس کریں کہ یہ مجھے جج کرے گا، اور تو پھر میں خود ہی فلٹر لگا کے باتیں کروں گا، اور پھر بہت کم بات کر پاؤں گا، یا میں پھر بہت کانشیس ہوں گا کہ اچھا اگر میں نے یہ بول دیا تو یہ سوچیں گے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں یہ نہ سوچوں، میں یہ نہ بولوں. تو
گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات آسانی سے کہہ سکتے ہیں، اور اگر کانورسیشنز ہوتی رہیں تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا اس میں کچھ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں، آپ اس سے بات چیت کریں، آپ اس کے اوپر مسلط بھی نہ ہوں، یعنی آپ اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو کنٹرول کرنے اور اس کو اوور رول کرنے یا رول کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں، لیکن آپ اس کے لیے اویلیبل بھی ہوں. آپ اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کی کچھ شیئرنگ اس کے ساتھ کیجئے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے ساتھ بانڈنگ بہتر ہوتی چلی جائے گی، جیسے جیسے وہ چیزوں کی یعنی اس کے پاس علم آتا جائے گا، تو اس کی چوائسز انشاءاللہ بہت اچھی ہوں گی، آپ کو مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو آگے ہم کوئی اور کویسچن بھی لے سکتے ہیں، بتائیے. السلام علیکم سر، میرا کویسچن یہ تھا کہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لو فار دا سیک آف اللہ، اس ٹرم کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں اگر، کہ اللہ کے عرش کے سائے میں بھی قیامت کے دن 7 ٹائپ آف پیپل ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوں گے جو جن کے بیچ میں لو فار دا سیک آف اللہ ہوگا، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن پلیز اگر دے دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات. دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی محبت جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. مطلب جب ہم ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو بلکہ اگر ہماری محبت کا جذبہ ریٹرن پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، یعنی رسپانس ڈیپینڈنٹ جو لو ہے وہ اصل میں لو نہیں ہے. مطلب یعنی جو ویسے بھی جو محبت ہے وہ بے لاس ہوتی ہے، وہ سیلف لیس ہوتی ہے، وہ دینے کا عمل ہے. محبت جو ہے وہ دینے کا عمل ہے. یعنی اگر آپ کسی کو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کو جواب میں چاہے تو یہ آپ بزنس کر رہے ہیں. آپ مطلب آپ بس بقول اقبال محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا. تو ایک بات تو یہ ہے. لیکن جب ہم للہیت کا جوہر ہمارے جذبہ محبت کو، جب ہمارے جذبہ محبت کی پشت بانی للہیت کا جوہر کر رہا ہوتا ہے تو ہماری کیپیسٹی بہت زیادہ، بہت ہی فینومینل، بہت غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے. اللہ کے لیے کسی کو چاہنے کا مطلب بہت ہی ایک الگ لیول ہے. مطلب یوں سمجھیے کہ ہماری نفسیاتی استطاعت، ہمارا اخلاقی مرتبہ، ہماری سیلف لیسنس کا جو مرتبہ ہے وہ للہیت کے جوہر سے وہ غیر معمولی طور پر بلند ہو جاتا ہے. اس لیے کہ عام محبتوں کا بھی یعنی ہم اپنی نفس کی کمزوریوں کے ساتھ کسی انسان کو چاہتے ہیں، ہمارے نفس کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہیں. تو جب ہم یعنی ویسے تو ہر محبت بہت عظیم چیز ہے، محبت اٹ سیلف ایک عظیم کام ہے، محبت اٹ سیلف ایک بڑا کام ہے. محبت کرنے والا چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. تو ایک عام سی محبت بھی، اگر کسی انسان کو کسی سے محبت ہے اور وہ محبت اپنی نوعیت میں سیلف لیس ہے، اگر وہ محبت ادروائز وہ محبت نہیں ہے، وہ پھر کچھ اور چیز ہے، وہ پھر غرض ہے، وہ پھر ہوس ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ محبت نہیں ہے. تو محبت اٹ سیلف جیسے ڈیفائن ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہے. لیکن اگر اللہ کی خاطر کسی کو چاہنے کا مطلب یہ ہے، اچھا عام محبتوں کے اندر بھی ایک بات یہ ہے کہ میری محبت کا جذبہ رسپانس پہ ڈیپینڈ تو نہیں کرتا، لیکن میں رسپانس کی ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہوں. یہ عام محبت ہے. یعنی تم مجھے جواب میں محبت دو، تم میرے لیے کچھ کرو، یہ میں تم سے ڈیمانڈ تو نہیں کر رہا، لیکن مطلب میری ڈیزائرز میں ہے لیکن میری ڈیمانڈ میں نہیں ہے. یہ ہے عام محبت. لیکن اللہ کے لیے کسی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ایکسپیکٹیشنز اور میری وانٹس میں بھی نہیں ہے، ڈیمانڈز میں بھی نہیں ہے. مطلب میں یہ نہ تو اس کو ڈیمانڈ تو یہ اگر مجھے کسی سے محبت ہوئی ہے تو وہ بھی میرے لیے کچھ کرے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو وہ محبت جس کو ہم اللہ کے لیے نہیں بھی کہہ رہے، یعنی جو نارمل سی محبت، یعنی تو اس محبت کی بھی وہ محبت اسی صورت میں محبت کہلائے گی جب میری محبت تمہارے ریٹرن پہ کہہ لیجیے ریلائی نہیں کر رہی. میں مطلب irrespective of your response اور irrespective of the returns of my love I am loving someone. لیکن چونکہ انسان ہوں، میرے نفس کی اپنی کیپیسٹی ہے، میرے نفس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو ریٹرن مجھے ملتا ہے، میری خواہش تو ہوتی ہے کہ مجھے ریٹرن ملے، میری ڈیمانڈ نہیں ہوتی. لیکن جب میں اللہ کے لیے کرتا ہوں یہ محبت
تو میری یہ خواہش بھی نہیں ہوتی کہ مجھے ریٹرن ملے، میں بس صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یعنی مجھے شکریہ بھی اگر کہا جائے تو میں اس کو نہیں چاہتا کہ مجھے شکریہ کہا جائے. یعنی سورہ دہر کی ایک آیت ہے جس میں بہت واضح طور پر یعنی بہت ہی خوبصورت آیت ہے وہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یعنی ہم تو تم سے صرف تمہیں اللہ کے لیے یہ دے رہے ہیں، مطلب ہمیں تم تھینک یو نہیں کہو بھائی، مجھے تھینک یو نہیں کہو، میں نہیں چاہتا. مطلب یہ اس کے دل میں ہوتا ہے، اور پھر اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر اسے اگر اپنی محبت کے رسپانس میں تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ تکلیف اسے تکلیف نہیں دیتی، وہ تکلیف اسے بری نہیں لگتی، وہ اس کے لیے انجوائبل ہوتی ہے، وہ خوشی سے کرتا ہے. تو یہ جو اس کی نفسیاتی استطاعت ہے وہ غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے جب وہ اللہ کے لیے کسی کو چاہتا ہے. اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہر سچے آدمی میں اس کی خواہش ہونی چاہیے، اس احساس کے ساتھ کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ مجھے اس قابل بنا دیں. بہت شکریہ انم صاحبہ، اچھا سوال ہے آپ کا. آگے چلتے ہیں، بتائیے کس سے لیا جائے سوال؟ صوفیہ صاحبہ سے لے لیتے ہیں. چلیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا نام صوفیہ ہے، میں راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے ہوں. میرا چھوٹا سا ایک پرابلم تھا، میں نے سوچا کہ میں اس کو پوچھ لیتی ہوں. میری بیٹی ہے 13 سال کی. جب آپ کی میں نے سنی نا ویڈیوز وغیرہ، اور جب آپ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ میرے تک پہنچا تو مجھے کافی فیل ہوا کہ مطلب میں اس سے کافی مطلب اس کے ساتھ جو میری ڈیلنگ رہی ہے وہ اچھی نہیں تھی. تو کچھ اس طرح سے مجھے لگا کہ شاید میں نے جیسے ٹاکس میں سنا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کریں اور اس کو آپ مطلب اس چیز کو آپ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں نا. تو اس میں نے کچھ اس کو میں نے یہ کہا کہ آپ بیٹی کو میں نے بتایا کہ یہ کمیونیکیشن یہ ریلیشن شپ ہمارا ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے غلطیاں کی ہیں. مطلب تمہیں جو آپ کو جو ہے میں نے جو چوائس نہیں دی تھی کام کی، آپ کے اوپر میں نے اسٹڈیز کا بہت زیادہ برڈن ڈالا، سارا کچھ کیا. تو اس کا یہ ہوا کہ جب اس کو یہ پتہ چلا، اور اب تو مطلب یہ ہے کہ اب اس طرح کا سچویشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کا تھوڑا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا کہ وہ ایک وکٹم مینٹیلٹی میں چلی گئی ہے. ایک تو یہ تھوڑا سا ہوا ہے یہ باتیں کرنے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ سم ٹائم نا وہ مجھے کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو میں اس کو بتاتی تو ہوں کہ مطلب میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس چیز کو کمپنسیٹ کرنا چاہتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. لیکن یہ دو چیزیں جو اس کے اندر آئی ہیں، اس سے تھوڑی سی وہ اگریسو بھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی وہ وکٹم مینٹیلٹی میں بھی چلی گئی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب اس چیز کو کس طرح سے اس کو اس سچویشن سے نکالوں. اچھا، ایک پہلے آپ اصولی بات یہ سمجھ لیں، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری جو محبت ہے وہ میرے محبوب کے لیے قابل اعتبار ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی ہے. میری بات پہ غور کیجیے گا میں نے کیا کہا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو اپنی بچی سے محبت ہے، لیکن آپ کی بیٹی آپ کی محبت کے اوپر اعتبار کر سکی ہے یا نہیں کر سکی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کے چوائس آف ورڈز کیا ہیں اور آپ کے ایکشنز کیا ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے لفظوں کا چناؤ، ہمارا لہجہ، ہماری کمیونیکیشن اور بعض اوقات ہماری چوائسز اور ہمارے ایکشنز اس کے دل میں ہماری محبت کو، یعنی میری محبت پر یقین اس کے دل میں پیدا ہو، میری محبت پر اعتبار اس کو آ جائے، یہ نہیں ہو پاتا. کبھی کبھی یہ نقصان ہوتا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک جملہ ہے، آپ کسی بچے کو بولتے ہیں یا کوئی بھی کسی بچے کو بولتا ہے کہ تم جھوٹے ہو. یہ جو جملہ ہے یہ سب سے خطرناک جملہ ہے. اس سے ایک دوسری چوائس ہے آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کے بچے نے کوئی غلط بیانی اس سے ہوئی ہے تو آپ ایک اس کے اوپر رسپانس یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، دوسرا رسپانس یہ ہے کہ تم نے جھوٹ بولا. ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ تم نے جھوٹ بولا اور تم جھوٹے ہو، ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے ان دو جملوں میں؟ یہ دونوں ہی جملے برے ہیں، ان میں ایک زیادہ برا ہے. کون سا والا زیادہ برا ہے؟ پہلا والا. ٹھیک ہے. ایک تیسرا جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، تم سے کچھ غلط بیانی ہو گئی ہے. تو اب 3 جملے ہو گئے. ایک جملہ یہ ہے تم سے کچھ غلط بیانی ہو گئی ہے، ایک جملہ یہ ہے کہ
تم نے جھوٹ بولا، اور ایک جملہ یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح میں ایک اور کانٹیکسٹ میں 3 جملے بتاتا ہوں. تم تو نماز چھوڑ دیتے ہو، یا تم تو نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے فلاں نماز نہیں پڑھی. اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ تم سے نماز چھوٹ گئی. ان 3 جملوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں؟ تم سے نماز چھوٹ گئی اور تم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہو. ایک ایکسٹریم یہ ہے تم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہو. ایک سیف اسٹیٹمنٹ یعنی یہ ہے کہ تم سے نماز چھوٹ گئی. تم کوئی کام ٹھیک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے. اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ تم سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، یا تم نے اپنے طور پر اس کام کو کرنے کی کوشش کی لیکن ہاں اس کے اندر شاید کوئی کمی رہ گئی ہے. تو یہ جو 3 جملے ہیں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بات کیسے کریں. اور بچوں کو، بہت سے بچوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری اماں جان کو میں عزیز نہیں ہوں، میری کاپی عزیز ہے، میرے نمبرز عزیز ہیں، میری اماں جان میری رپورٹ کارڈ سے محبت کرتی ہیں، مجھ سے محبت نہیں کرتی. اسے آپ کی محبت کا یقین اپنے لیے کیسے پیدا ہو، اس کے لیے اپنے چوائس آف ورڈز ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنے ایکشنز ٹھیک کرنے ہوں گے. اور جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس احساس سے نکالنے کے لیے آپ اس کو یہ بتائیے کہ پہلے جو مجھے سمجھ آیا مجھ سے وہ ہوا. بہرحال میں اس کو، آپ نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو آپ اس کو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے تو آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو میری سمجھ میں آیا تھا، میں اپنی شعور کو، اپنے فہم کو میں فالو کر رہی تھی اور اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، میں انشاءاللہ اس کو بہتر کر رہی ہوں. اس بچے کو احساس مظلومیت میں نہ جانے دیں. یعنی اگر وہ بچہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ کا اس احساس سے وہ کیسے نکلے گا؟ اس احساس سے اس وقت نکلے گا جب آپ اس کی انکنڈیشنل رسپیکٹ کریں گے، آپ اس کو ٹائم دیں گے، آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے، آپ دوبارہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے. اور یہ غلطیاں کیا ہیں؟ یہ ہم زبان سے ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر پیرنٹ کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن بہت کم پیرنٹس ہوتے ہیں جن کی محبت اپنے بچوں کی نگاہ میں معتبر ہوتی ہے. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے پیرنٹس کی محبت پر اعتبار نہیں ہوتا، ٹرسٹ نہیں ہوتا. اور بچوں کو چھوڑیے، یہاں جو 300-400 لوگ موجود ہیں، اگر آپ لوگوں کو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بہت سے لوگ اس عمر میں، جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کی محبت پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوتے. وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے غلط کیا، مجھے فلاں چیز نہیں ملی، مجھے فلاں چیز. وہ جو پرسیوڈ کہہ لیجئے ویلیو یا اس کے حوالے سے جو اس کا پرسیپشن ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکیں، اور بس رسپیکٹ کرنی ہوگی بہت زیادہ، اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ یہ بات کی، لیکن اس احساس سے اس کو نکالنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے. اور آپ اسے یہ بتائیے کہ بس ٹھیک ہے، یہ میری غلطی ہے، پہلے میں یہ سمجھتی تھی اس طرح، میں نے وہ تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا، اور لیکن بہرحال میں اب جب آپ اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں گی اور اس پہ کنسسٹنٹ ہوں گی انشاءاللہ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، مسئلہ نہیں ہوگا اللہ نے چاہا. اور دعا کیجئے اس کے لیے، دعا کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو میں نے 2-3 ایگزامپلس دی نا کہ تم ایک جملہ ہے تم بدتمیز ہو، دوسرا جملہ ہے تم نے بدتمیزی کی، تیسرا جملہ ہے یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا جو آپ نے کہا، یہ تیسرا جملہ ہے. یعنی یہ 3 رسپانسز ہو سکتے ہیں. تم بدتمیز ہو، یہ جملہ جو ہے یہ بہت خطرناک جملہ ہے، یہ بچے کی ذات پہ اٹیک ہے. تم بدتمیز ہو. دوسرا جملہ ہے تم نے بدتمیزی کی. یہ جملہ ذات پہ اٹیک تو نہیں ہے، لیکن اس جملے میں نیت پھر بھی، یعنی تم نے بدتمیزی کی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ انٹینشنلی کیا ہے، تم جان بوجھ کے بدتمیزی کرتے ہو. تم بدتمیز ہو، یہ تو جملہ، یعنی اس سے زیادہ برا جملہ آپ اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتے. تم بدتمیز ہو، تم نکمے ہو، تم بیکار ہو، تم جھوٹے ہو،
تو یہ جو جملے ہیں جو یہ ذات پہ اٹیک ہیں، یہ بچے کی ذات کو آپ یعنی سمجھیے کہ یہ یعنی ذات کو قتل کرنے کی کوشش ہے میرے نزدیک. یعنی یہ جملہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ذات پہ یعنی ایک ذات کی ایسیسینیشن ہے، ذات کو قتل کر دینا ہے. یہ اللہ معاف کرے بہت خطرناک جملہ ہے، یہ اس کی خودی کو ختم کرنے والے جملے ہیں. تو اللہ کرے کہ اگر ایسے جملے کہیں ہیں تو ہمیں اس کی تلافی کا موقع ملے، ہم اپنے اچھے عمل سے، اپنے اچھے برتاؤ سے، اپنی حکمت، شعور اور مزاج کی خوبصورتی سے یہ جو بھی زخم ہماری زبان سے ہمارے بچے کو لگے ہیں ہم اس کو کمپنسیٹ کر سکیں انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ اس کا ازالے کی مجھے توفیق دے. یہ ایک بات ہے. لیکن یہ جملہ سب سے خطرناک جملہ ہے، تم بدتمیز ہو. اور لیکن یہ جو دوسرا جملہ ہے تم نے بدتمیزی کی، یہ جملہ بھی کوئی کم خراب جملہ نہیں ہے، یہ بھی اچھا خاصا خراب جملہ ہے. اس جملے میں کیا خرابی ہے؟ تم نے بدتمیزی کی. اس جملے میں خرابی یہ ہے کہ ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ تمہاری انٹینشن ٹھیک نہیں تھی، تم جان بوجھ کے انٹینشنلی، تمہاری نیت ہی غلط تھی، مطلب تم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے. تو یہ بات یعنی صرف ایکشن تک محدود نہیں ہے، یہ اس کی انٹینٹ تک، یعنی میرا جو رسپانس ہے صرف ایکشن کو ہٹ نہیں کر رہا، انٹینٹ کو بھی ہٹ کر رہا ہے. تم نے بدتمیزی کی. ایک تیسرا رسپانس ہے اور وہ رسپانس یہ ہے کہ بیٹا آپ نے یہ جو عمل کیا، آپ نے یہ جو بات کی، اس سے مجھے تکلیف ہوئی، یہ بات مجھے مناسب نہیں لگی. آپ یہ بتا سکتے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جملہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا، یہ بات کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات یا آپ سے کچھ غلط بات ہوئی ہے. اگر آپ یہ جملہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ سارے رسپانسز بہتر ہیں ان دونوں رسپانسز کے مقابلے میں. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوئی، یہ رسپانس آپ دے سکتے ہیں. آپ یہ رسپانس دے سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا، آپ کی بات سے مجھے تکلیف ہوئی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کی زبان سے کچھ غیر مناسب بات نکل گئی. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ذرا دیکھیں گے آپ نے کیا کہا، آپ ذرا اس کو دیکھیے. یہ سب باتیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے